بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن عبداللہ بن زبیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته يقول بصوته الاعلى لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا هو ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون رواہ مسلم۔ نماز کے بعد ذکر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل مبارک تھا اذا سلم من صلاتہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز سے فارغ ہوتے یقولو تو آپ ذکر کرتے، کیسے ذکر کرتے؟ بصوتہ الاعلی اونچی آواز میں ذکر کرتے۔ کچھ لوگ بالکل اس چیز کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں ذکر ہے ہی نہیں، اتنی سختی کرتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ صرف یا تو لا علمی ہے یا کوئی تعصب ہے، ورنہ تیسری تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ واضح طور پر حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذکر کرتے بصوتہ الاعلی اونچی آواز سے۔ کیا ذکر کرتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرا جملہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہر بندہ تو یہ یاد نہیں کر سکتا، تو اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ پر ہی اکتفا کرنے تو یہ بھی اسی ذکر کا ایک حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ثابت ہے۔ تو بہرحال باقی تفصیل تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور ذکر بالجہر یعنی اونچی آواز میں ذکر کرنے کے لحاظ سے وہی ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں جو میں نے اس دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر نمازی نماز ادا کر رہے ہوں تو پھر آہستہ آواز سے ذکر کر لیں، اور اگر کوئی نمازی نماز ادا نہیں کر رہا تو پھر اونچی آواز میں ذکر کر لیں، چونکہ جس ذات کا ذکر کرنا ہے وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتی ہے۔ تو جب ایسی ذات کے لیے ذکر کرنا ہے تو پھر اونچا کیا اور پست کیا۔ تو بہرحال ایسا ذکر نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی نمازیں خراب ہوں۔ باقی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایام تشریق میں آپ تکبیرات بھی تو اونچی پڑھتے ہیں، تو دیکھیں وہ واضح طور پر شریعت کا ایک حکم ہے جس کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر شریعت نے کوئی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود تم اونچی آواز میں ذکر کرو تاکہ اس کی نماز میں خلل پڑے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ وَأَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کلمات سکھائے، یعنی جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے، اسی طرح ایک والد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ کلمات سکھائے، اور ایک بیٹے کو نہیں بنی ہے یعنی کہ اپنے بچوں کو۔ تو کلمات کیا تھے؟ آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن من دبر الصلاۃ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کے بعد اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے اور تعوذ پڑھتے تھے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من ارذل الامور واعوذ بکا من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔
یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الجبن، کنجوسی سے، یعنی کہ جس طرح کے لوگ بخیل ہوتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، تو ایسی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جبن، بخل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کنجوسی سے پناہ مانگی۔ پہلی ہے بزدلی، یعنی کہ جبن بزدلی کو کہا جاتا ہے، تو بزدلی سے آپ نے پناہ مانگی، اور پھر آپ نے بخل سے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسی عمر سے پناہ مانگی جو انسان کو تکلیف دینے والی ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان محتاج ہو جاتا ہے اور بیماریاں آ جاتی ہیں، یعنی کہ اس قسم کی جو عمر ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگی، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے بھی آپ نے پناہ مانگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کافی ساری ایسی دعائیں ہیں جو قرآن و احادیث میں ثابت ہیں، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے وہ دعا مانگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مانگی ہے۔ باقی عربی میں دعا مانگنا، اس کے متعلق یہ بات سماعت کر لیں، ہم اپنی درس نظامی کی کتابوں میں جب ابتدا کرتے ہیں کتابوں میں، تو بعض ایسی کتابیں ہیں جو فارسی میں ہیں، تو وہاں پر ابتدا میں مصنف جو ہے وہ جب دعا دیتا ہے طلباء کو تو وہ عربی میں دیتا ہے، جیسے ارشدک اللہ تعالی فی الدارین وغیرہ۔ تو علماء نے یہاں پر اعتراض کیا کہ کتاب جو ہے وہ فارسی میں ہے تو پھر دعا عربی میں کیوں دی؟ تو علماء نے پھر اس کا خود جواب بھی دیا، وہ کہتے ہیں کہ عربی میں اس لیے دعا دی چونکہ عربی جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، تو جو زیادہ زبان محبوب ہے اس میں دعا بھی اللہ رب العزت زیادہ قبول فرماتا ہے، تو اس لیے علماء کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عربی میں دعا مانگتے ہیں۔ تو جتنا کسی سے ممکن ہو سکے وہ عربی دعائیں یاد کریں، عربی میں دعا مانگیں، چونکہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔